الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان کے تحت ہم گفتگو کریں گے یا ایک دوسرے سے ہم کلام ہوں گے وہ ہے فتنہ آزادی نسواں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی بگاڑ دنیا میں وجود میں آئے، جتنے گناہ کے جتنے دلدل میں انسان پھنستا چلا گیا، یا گناہ کے دروازے کھلتے چلے گئے، یا بے حیائی عام ہو گئی، فحاشی کو عام کر دیا گیا، ان سب کا ایک ہی ایک جڑ ہے اور وہ ہے فتنہ آزادی نسواں۔ اس پر آج ہم مفصل گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے کس طرح سے فتنہ بن گیا اور کس طرح سے ہمارے لیے اس معاشرے میں گناہوں کا انبار جمع کرنے میں یہ ہمارا ساجی قرار پاتا ہے۔ سامعین کرام، فتنہ آزادی نسواں یہ وہ فتنہ ہے جس کے ذریعے سے اسلام طاقتوں نے مسلمان امت کو دین سے بہت دور کر دیا۔ اسلام عورتوں کو زندگی کے وہ تمام حقوق عطا کرتا ہے جس کی تفصیل ہم نے کل والی کلاس میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھی تھی، جو ان کی زندگی میں عزت و آبرو، جان کی حفاظت، اظہار کی آزادی، معاشی استحکام عطا کرنے والے تمام حقوق انسانوں کو عطا کر دیے گئے، اور خواتین کو وہ اونچا مرتبہ اس معاشرے کے اندر عطا کیا گیا۔ مگر عالم اسلام میں ایک طبقہ دانشوروں کا تیار کیا گیا جو صلیبی یعنی یہودی اور عیسائیوں کی مکر و فریب کا شکار اور اسلام کا اصل دشمن ہے، جن کو تیار کر کے باقاعدہ طور پر ایک مشنری تیار کے ساتھ وہ اس دنیا میں پھیل کر امت مسلمہ کے اندر بگاڑ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ سامعین کرام، انہوں نے اپنی نگرانی میں توجہ کے ساتھ تعلیم گاہوں میں ان دانشوروں کو تیار کیا تھا جن کا مقصد تھا مسلمانوں میں ایک ایسی نسل تیار کرنا جس کی حقیقت اسلام سے ذرا بھی نہ آشنائی نہ ہو، اس کی بجائے ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائے۔ اسی مقصد کو لے کر، اسی مطلوبہ اپنے گین کو لے کر انہوں نے باقاعدہ طور پر وہ اپنے کام میں مشغول نظر آتے رہے۔ اس مشنری نے بہت اس دنیا کے اندر کام کیا، دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے ہر ملک کے اندر اس تحریک نے بڑی اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے نتیجے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا جس میں اس وقت میں اور آپ بس رہے ہیں وہ ساری کی ساری دنیا گناہوں کے انبار میں اٹی ہوئی نظر آتی ہے، بے حیائی کے انبار میں اٹی ہوئی نظر آتی ہے، گناہوں میں ڈھکی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ اسی لیے اس یہودی سازشوں نے عورتوں کو سب سے پہلے نشانہ بنا دیا، کیونکہ عورت وہ محور ہے جس کے گود میں بچے پلتے ہیں، جس کے گود میں نسل پروان چڑھتی ہے، اس وجہ سے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اگر عورتوں کو محابائے آزادی کے چھانسے میں پھانس کر ان کی ازواجی زندگی کو ختم کرنے اور ازواجی زندگی کو کمزور کر دینے کی کوششیں کی گئی اور اپنی سازش میں کامیاب بھی ہو گئے۔ سامعین کرام، اسی لیے اسلام دشمن طاقتیں صدیوں کا سفر طے کرتے ہوئے آخرکار آزادی نسواں کے نام و نہاد تحریک کو لے کر وہ دنیا میں وجود میں آئے۔ اس تحریک کا آغاز کہاں ہوا؟ اس کا آغاز فرانس میں اس کی شروعات ہوئی۔ فرانس کے ذریعے سے ہی اس تحریک کی آواز نکلی اور باقاعدہ طور پر پوری دنیا میں اس کو چھا جانے میں اہم کردار فرانس کا ہی نظر آتا ہے۔ 15ویں صدی کی ابتدا میں یہ جو حقوق نسواں کا نعرہ لے کر جو اٹھے تھے، انہوں نے دھیمے دھیمے سروں کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا شروع کر دیا، مگر دھیرے دھیرے یہ دیگر اطراف میں رہنے والی سارے ممالک کے درمیان میں انہوں نے خواتین کے اندر اس بیداری کو پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اسلام عورت کو قید میں رکھتا ہے، اسے صحیح حقوق نہیں دیتا ہے، ان کی صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کرنے دیتا ہے، اس لیے مرد کے ہر شعبے میں ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ عورت پسماندہ سی نظر آتی ہے، جبکہ وہ بے
بیش بہا صلاحیتوں سے بالکل مردوں ہی کی طرح اسے مطلب اٹھان دی گئی ہے اور صلاحیتوں سے آراستہ رکھا گیا ہے، مگر اسلام ان تمام پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے اسے قید میں رکھ کر ان صلاحیتوں کو وہ پامال کرتا ہے، اسی کے نتیجے میں پسماندہ ہی نظر آتی ہیں۔ اسی لیے ان کو مردوں کے شانہ بہ شانہ باہر نکل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے اور اپنے آپ کی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کی ضرورت ہے۔ اس آواز نے جو کند ذہن قسم کے لوگ تھے، جو بے وقوف قسم کے لوگ تھے اور جن کے پاس صحیح حقیقتوں کی آشنائی حاصل کرنے والا نہ ذریعہ تھا نہ اس سے آشنائی کرنے والی عقل ان کے پاس موجود تھی، ویسے لوگ اس پکار پر اس تحریک کے مختلف حربوں میں اور ان کے سراب میں اس طرح ان کے چھانسے میں پھنس کر رہ گئے کہ انہوں نے آسانی سے ان کی بات کو تسلیم کر لیا، ان کی بات پر یقین کر لیا، اعتماد کے ساتھ اس بات کے اس نعرے کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے لکھنے والے فنکار اس تحریک کو ابھارنے کے لیے افسانہ نویس اور اس تحریک کو ابھارنے کے لیے ریڈیو، ٹیلی ویژن، آرٹس، مختلف قسم کے لوگوں نے، مختلف قسم کی صلاحیت رکھنے والے افراد نے اس میں حصہ لے کر اس تحریک کو پروان چڑھانے میں اسلام دشمنی کو سامنے لے آ کر باقاعدہ طور پر امت مسلمہ کے اندر بگاڑ پیدا کرنے میں انہوں نے بڑی اہم کوششیں کی اور محنتیں کی، اور رفتہ رفتہ خواتین میں یہ بیداری پیدا ہونے لگی کہ ہاں واقعی اسلام خواتین کو قید رکھتا ہے، اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ذہنوں کی باقاعدہ طور پر وہاں پر ان کی ذہن سازی کی گئی، اسی کے نتیجے میں اس بیداری کے ساتھ ہی جہاں وہاں بازاروں کی مختلف باتوں نے ان کو چال بازوں کی ان ساری باتوں پر یقین کرنے پر مجبور کر دیا، اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا، اور اسلام کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات لے کر انہوں نے اپنے حقوق کی آواز اٹھانی شروع کر دی، یہاں تک کہ 17ویں صدی کا یعنی 17 سینچری کا جب دور آیا تو رفتہ رفتہ یہ جو تحریک تھی وہ اطراف کے رہنے والے تمام ممالک کے اندر پھیلتی چلی گئی، اور حقوق یہ جو تحریک تھی جو حقوق نسواں کی وہ ایکول رائٹ مومنٹ کے نام سے وہ دنیا میں وجود میں آئی، اور باقاعدہ طور پر ساری دنیا کے اندر مختلف نوجوانوں کے اندر یہ کام کرنا شروع کر دی۔ سامعین کرام، اس تحریک کا بنیادی جو موقف تھا یعنی ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عورت خلقی طور پر یعنی مردوں کے لیے کسی سے بھی کم نہیں ہے، مردوں ہی کی طرح یہ نظر آتی ہے، مردوں ہی کی طرح صلاحیت رکھتی ہے، اسے بھی برابر مردوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور اسی کے لیے جو مرد کام کر سکتا ہے وہ عورت بالکل وہی کام کر سکتی ہے، اس کے لیے چولہا چکی جلا کر بچے پالتے ہوئے گھر میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بھی شانہ بہ شانہ مردوں کے ساتھ کام کر سکتی ہے۔ عورتوں کی نااہلی در حقیقت مردوں کی پیدا کردہ ہے اور ان کا استحصال کا نتیجہ ہے، اسی لیے باوقار زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں مردوں کے مساوی حقوق حاصل کیے جائیں اور ان کی بالادستی اور تسلط سے نجات حاصل کر دی جائے۔ تو اسی مقصد کے تحت انہوں نے اس تحریک کو لے کر تمام ملکوں کے اندر امت مسلمہ کے اندر بگاڑ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر ہوا کہ ابتدائی میں خواتین کے لیے تعلیم کا مطالبہ کیا گیا، یعنی جو شروعات کی گئی یہ آزادی نسواں تحریک کی ابتدا تعلیم کے نام سے کی گئی، اور تعلیم کے نام پر وہاں تحریک نسواں کے لیے علم برداروں کا یہ کہنا تھا کہ لڑکیوں کو تعلیم کے موقع حاصل ہوں تو زندگی کے ہر شعبے میں لڑکوں کے مساوی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہیں، اس لیے بڑی طور پر اسکول قائم کر دیے گئے، مدرسے قائم کر دیے گئے، یونیورسٹیاں قائم کر دی گئیں، اور باقاعدہ طور پر اس جد و جہد کے نتیجے میں 19ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ہی لڑکیوں کے تعلیم کا انتظام کر دیا گیا، باقاعدہ طور پر ذہن سازی کی گئی، لوگوں کو منوایا گیا کہ گھر سے باہر نکل کر تعلیم حاصل کرنا شرط اول ہے، تبھی کہیں جا کر ہم مساوی حقوق حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں 19ویں صدی کے اوائل ہی میں ان کو باقاعدہ طور پر پہلے ابتدائی پھر ثانوی یعنی سیکنڈری یعنی ہائی اسکول کے لیول تک ان کو داخلہ ملنا شروعات ہو گئی، اور ان کے حصول کے ساتھ ہی 19ویں صدی کے اواخر تک پہنچتے باقاعدہ طور پر یہ تحریک اتنی کام کر گئی کہ وہاں یونیورسٹیوں سے فارغ خواتین وہ باہر آنے لگے، تعلیم یافتہ خواتین کا طبقہ وجود میں آیا،
اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد خواتین کو روزگار اور ملازمت حاصل کرنے کے لیے ان کو آسانیاں بہم پہنچانے کے لیے تحریکیں اٹھی اور باقاعدہ طور پر حکومتوں کے دروازے کھول دیے گئے، ملازمتوں کے دروازے کھول دیے گئے، ان کے لیے آسانیاں بہم پہنچائی گئی۔ اس طرح مطالبہ کیا گیا کہ گھر کی چار دیواری میں قید رہنا ان کی انسانیت کی توہین اور ان کی سرگرمیوں کو محض شوہروں کی خدمت اور بچوں کی پرورش تک محدود رکھنا ان پر ظلم عظیم ہے۔ انہیں گھر کی باہر کی کھلی فضاؤں میں سانس لینے کے اور ملازمت کرنے کے ذریعے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے اور سماج کی خدمت کے لیے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے موقع انہیں ضرور ملنا چاہیے۔ بلاآخر انہوں نے اپنی چکنی چپٹی باتوں کے ذریعے سے خواتین نے ان پر اعتبار کیا اور مختلف مظاہرے کیے گئے، مختلف جلوس اور اجلاس کیے گئے، مختلف کانفرنسیں منعقد کی گئی اور آخرکار 20ویں صدی کے اوائل ہی میں خواتین نے باقاعدہ طور پر وہ حقوق جو کہ حکومتی لیول پر لوگ دلانے کی جو کوشش کر رہے تھے، اس میں ہے سیاسی حقوق اور اس میں ہے معاشی حقوق، یہ سارے حقوق انہیں میسر آئے اور وہاں سے ان کی ابتدا ہو گئی۔ سامعین کرام، یہ وہ مراحل تھے جس میں خواتین کو باہر لے آیا گیا، ان کی جو میدان عمل تھا جسے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر خواتین کے لیے متعین کیا ہے، اسی کے حساب سے اس کے اندر مختلف قسم کے فطری صفات اس کے اندر رکھے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک نسل پروان چڑھتی ہے۔ ان کو وہ تمام اس میدان عمل سے نکال کر انہیں باہر لے آ کر مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ تمام وہ کام کریں گے جو کہ مرد انجام دیتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد حقوق نسواں کو عالمی سطح پر تسلیم کرانے کے لیے باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ یعنی UNO کی جانب سے نگرانی اور خواتین حقوق کمیشن قائم کیا گیا۔ وقفے سے مختلف ممالک میں خواتین عالمی کانفرنس منعقد کی گئی، ایک عالمی معاہدہ تشکیل دیا گیا جس کا نام تھا، جسے عورتوں کے لیے امتیاز کے خاتمے کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ کے تحت یہ معاہدہ کیا گیا اور تمام ممالک کو پابند بنا دیا گیا کہ حقوق نسواں کی عالمگیر جو تحریک ہے، اس کی دو بنیادوں پر یہ تعمیر کی گئی ہے۔ نمبر 1 مساوات اور نمبر 2 آزادی۔ مساوات، ہر اعتبار سے اسے مساوی حقوق دینا چاہیے، جس طرح مرد کو دیے جاتے ہیں اسی طرح عورت کو بھی دیے جانے چاہیے۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر کوٹا سسٹم نکالا گیا، مختلف قسم کے سیٹ ریزرو کیے گئے اور ہر میدان کے اندر کوئی ایک میدان نہیں تھا، کہیں تھیٹر میں کام کرنا ہو، کہیں ہاسپٹل میں کام کرنا ہو، کہیں مدرسوں میں کام کرنا ہو یا پھر کارخانوں میں کام کرنا ہو، یہ سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے اور پابندیاں اس پر ہٹا دی گئی اور مساوات اسے لے آنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری طرف آزادی کا جہاں آواز اٹھائی گئی، اس آزادی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ہر سطح کے مساوات کے ساتھ آزادی عورت کو نسواں کے طور پر انہیں عطا کرنے کی آواز اٹھائی گئی، یہاں تک اس عورت کے سلسلے میں ان کی وکالت کی گئی، کہا گیا کہ عورت کے لیے آزادی رحم بھی تو بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اگر عورت بچہ پیدا کرنا چاہے تو اس کے لیے آزادی ہونی چاہیے، اور اگر بچہ اس کے لیے اس کے آگے بڑھنے میں، اس کی صلاحیتوں کو ابھارنے میں اور اس کے اس اپنے جو نوکریاں وغیرہ کرنے کے لیے وہ جو باہر نکلی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اگر اسے معاشی حقوق کے سلسلے میں اگر کام کرتے ہوئے اسے پریشانی کا باعث بنتی ہے تو اس سلسلے میں اسے آزادی ہونی چاہیے کہ وہ بچہ بھی نہ پیدا کر سکے، اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس آواز کے ساتھ ہی آزادی نسواں کا وہ بدترین قسم کا فتنہ دنیا کے اندر وجود میں آیا۔ سامعین کرام، یہ وجود میں آنے کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ 16ویں صدی کے بعد پورا جو مختلف قسم کے انقلابات دنیا میں وجود میں آئے، تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر دیکھا جائے تو وہاں مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر صنعتی انقلاب وجود میں آیا۔ صنعتی انقلاب کیا ہے؟ صنعتی انقلاب، وہاں بڑے بڑے فیکٹریز وجود میں آئے، مختلف قسم کے کارخانے وجود میں آئے، مختلف قسم کے تجارتی امور کے، مختلف بزنس کے مختلف راہیں کھول دی گئی اور اس کے ذریعے سے پیسہ کمانے والے سرمایہ داران
افسران مختلف طریقے سے اس کام کو سر انجام دینے لگے۔ ایسے وقت میں سرمایہ داروں کو جو مشکلات پیش آ رہی تھی وہ ہے ان کے لیے لیبرز میسر نہیں آ رہے تھے جس کے ذریعے سے فیکٹریاں یا بزنس کو فروغ دیا جا سکے، اور دوسرے لیبرز بہت مہنگے مل رہے تھے جس کے نتیجے میں وہ پریشان تھے، چیپ لیبر کی ان کو ضرورت تھی، اور دوسری طرف جو لیبرز تھے ان کے لیے پریشانی ہو رہی تھی کہ گھروں سے نکل کر دور دور لمبے وقفے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر قیام کرنا، اپنی عورتوں سے جدا رہنا ان کے لیے بڑے پریشانی کا باعث تھا۔ اس وجہ سے کئی لوگ اس صنعتی انقلاب میں وہ آگے بڑھ کر اس کارخانوں میں کام کرنے کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ اس سرمایہ داروں نے انہوں نے جو کام کیا وہ یہی ہے کہ انہوں نے سوچا کہ اس عورت کو باہر نکال کر ان کے برابر لا کر کھڑا کر دیا جائے تو نمبر 1 یہ ہے کہ خواتین ایک ایسی لچکدار صلاحیت رکھنے والی چیز ہے کہ جسے مرد دیکھتے ہیں تو للچائی بھی نظروں کے ساتھ اس کی طرف واپس پلٹ کر ہی آتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ہر میدان کے اندر انہوں نے وہ تمام خواتین کو باہر نکالنے کے لیے جو نعرے لگائے، جو کوششیں کی، اور تعلیم کے میدان میں انہیں اس سطح تک پہنچایا اور ان کو باہر لے آئے، اور اس کے بعد ان کو ہر میدان میں جب کھڑا کر دیا گیا تو مردوں کے لیے وہ پریشانی کا باعث نہیں ہوئی بلکہ وہ لوگ وہاں پہ جانے لگے، اور دوسرا جو خواتین کام کر رہی تھیں وہ ان کو چیپ لیبرز میسر آ گئے، اور اس وجہ سے خواتین کو چند پیسے عطا کر دیے جائیں تو وہ ان پیسوں کی چمک دھمک کے اندر وہ اتنی غرقاب ہو جاتی ہیں کہ انہیں کچھ بھی اپنے نقصان کا، اپنی فطرت کے نقصان کا، معاشرے کے نقصان کا، سوسائٹی کے نقصان کا انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ چیپ لیبرز انہیں میسر آ گئے اور اس کے نتیجے میں وہ فروغ پائے، اور اس کے ساتھ ہی صنعتی انقلاب عروج پر پہنچ گیا، وہ زیادہ فائدہ کمانے لگ گئے، اور اسی فائدے کے نتیجے میں معاشرہ تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ سامعین کرام، یہ وہ آزادی نسواں کا فتنہ ہے جو اسلام سے دوری پیدا کرنے میں اور گھر کو تربیت سے محروم کرنے میں اور بے حیائی کے بازار کو گرم کرنے میں مددگار ثابت ہوا ہے، مگر آج تک ہم نے اس پر غور و فکر نہیں کیا۔ اس کے سلسلے میں ہم باتیں تو ضرور کرتے ہیں کہ معاشرہ برائی کا انبار بنا ہوا ہے، ہمارے بچے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمارا گھر خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم خود اپنی ذہنیت کے سلسلے میں دیکھیں تو ہم خود برائیوں میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کا سدباب کیا کیا جائے، اس کی جڑ کہاں ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ ہم اس پر سوچنا نہیں چاہتے۔ سامعین کرام، یہی وہ فتنہ آزادی نسواں تھا جس نے ساری دنیا کو تہس نہس کر رکھ دیا اور اسلام دشمن بن کر کھڑا ہو گیا اور امت مسلمہ کے اندر بگاڑ کا باعث بن گیا۔ سامعین کرام، آج یہ معاشرہ جس میں امت مسلمہ پل بڑھ رہی ہے، یہی وہ ذہنیتوں کو تیار کردہ کھپت ہے جس کے نتیجے میں آج ساری کی ساری زنانہ جو کھپت ہے یا خواتین کی جو نسل ہے وہ ساری کی ساری برباد ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آج ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں اور ہم مغرب اور صہیونی یعنی یہودیوں کی جو سازشیں ہیں اس کا شکار ہو گئی ہیں۔ غیر محسوس طریقے سے اس میں ہم سراب کی شکل میں اس کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں اور اس میں ہم جھلستی چلی جا رہی ہیں، مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سامعین کرام، عالم اسلام پر حملہ کتاب میں عالم اسلام پر حملہ ایک کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب فرانس کا ایک مجلہ ہے، اس میں بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس آزادی نسواں کے تعلق سے بڑی اچھی بات کہی گئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مشنری کوششوں کے 2 مقاصد ہیں، ایک نوجوانوں کو عیسائی بنانا اور دوسرے تمام مسلمانوں میں مسیحی افکار کی اشاعت کر دینا، اور یہ اشاعت ہی کے نتیجے میں وہ آگے بڑھتے ہوئے اس مجلے میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ مشنری اگر تحریکات کے آثار کمزور دکھائی دے تو اس سے امید نہ ہو جائیے، کیونکہ یہ بات بالکلیہ سامنے آ چکی ہے کہ مسلمانوں کو مغربی علوم اور آزادی نسواں کی چاٹ لگ گئی ہے۔ اس جو ان کی کوٹیشن ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنے دلوں کا، اپنے ذہنوں کا اور معاشرے کی ذہنیت کا ذرا سا تصور کر کے دیکھیے، جہاں پر میری اور آپ کی جو ذہنیت ہے وہی مغرب پرستی ہے۔ انگلش پڑھنا، انگلش طریقے کا رواج اپنی
زندگیوں میں رکھنا، گھر کی سجاوٹ انگریزوں کی، گھر کی بول چال مطلب انگریزوں کی، ہمارا پہناوا انگریزوں کا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہم اتنے غلام بن گئے ہیں کہ ہمارے رکھ رکھاؤ کے اندر اسلامی کلچر کی تھوڑی سی شباہت بھی ہمارے اندر نہیں آتی. ہر ایک طریقے کا جو انداز ہے وہ سارے کا سارا ان انگریزوں کی طرح کا اپنانا اپنے لیے باعث مطلب جو ہے فخر تصور کرتے ہیں. اسی کے نتیجے میں اسلام مطلب جو ہے مجھ سے اور آپ سے بہت دور نکل گیا ہے. اسی وجہ سے جو امت مسلمہ کا وجود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین کے دور میں جو خلافت چلتی ہوئی نظر آتی تھی وہ ساری خلافت ختم ہو گئی, اور اسی کے نتیجے میں آج دنیا گناہوں کا انبار بنی ہوئی کھڑی ہوئی ہے. آج ہمارا یہ رونا یہ بہانے بنانا اور اپنے آپ کو نہیں بلکہ دنیا کو موجب الزام ٹھہرانا, بتائیے کہاں کی عقل مندی ہے. یہی حقیقت ہے کہ یہاں پر باقاعدہ طور پر یہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کو مغربی آزادی نسواں کی چاٹ مطلب جو ہے انہیں لگ گئی ہے. شرم سے کے ساتھ ڈوب مرنے کو دل چاہتا ہے. سامعین کرام, ایک امریکی یہودی جس کا نام ہے مور برگر, وہ مطلب جو ہے اپنی کتاب آج کی عرب دنیا میں جو 1962 میں شائع ہوئی تھی, اس میں وہ بڑے اس کے ساتھ لکھتا ہے کہ تعلیم یافتہ مسلمان عورت مذہبی تعلیمات سے دور ہے اور معاشرے کو بے دین بنانے میں حد درجہ مفید ہے. دیکھیے جہاں متباؤں کی گودیں, جہاں مسلمانیت انہوں نے کھو دی, جہاں پر دین انہوں نے کھو دیا, جبکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. اس درسگاہ کے اندر نیپولین بڑے مطلب اس میں کہتا ہے کہ مجھے ایک اچھی ماں عطا کرو, میں تمہیں ایک اچھی قوم عطا کروں گا. یہ وہ مطلب کوٹیشنز ہیں, یہ وہ احادیث کریمہ ہیں جو مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت خاتون میری اور آپ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے, اور میری اور آپ کی نااہلی, میری اور آپ کی مغربی غلامی, اسی کے نتیجے میں میری اور آپ کی گودوں میں دیمک لگ گیا ہے. اسی کے نتیجے میں امت مسلمہ میں جہاں مجاہد اسلام, داعی اسلام, مفکر اسلام وجود میں آنا چاہیے تھا, آج وہاں پہ مادہ پرست قسم کے بچے وجود میں آ رہے ہیں. ان کی ذہنیت اسلامی نہیں ہے, ان کی سوچ اسلامی نہیں ہے. اسی وجہ سے مساجد ہمارے خالی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمارے دینی احکامات پر آواز اٹھانے کے لیے کوئی مطلب جو ہے نوجوان طبقہ ہمارے لیے موجود نہیں ہے, جہاں وہ آواز اٹھا کر للکار کے ساتھ اسلامی مخالفت کرنے والی مطلب آوازوں کو کچل کرنے والا, ایک جہاد کے لیے اٹھ کھڑا ہونے والا آج کوئی مطلب جو ہے مرد مسلمان موجود نہیں ہے. اس لیے کہ میری اور آپ کی گودیں یہاں پہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں. سامعین کرام, جو مقصد اس یہودی مصنف نے بتایا ہے کہ اس کے لیے ظاہری ہے کہ مشنری بہت زیادہ کوششیں کرتی رہی ہیں اور کرتی رہیں گی, کیونکہ اگر عورت مسلمان رہ جائے تو خواہ جاہل ہی کیوں نہ ہو جائے, بہرحال وہ معاشرے کو بے دین بنانے کی مہم میں ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے. اس لیے عورت ہی تو بچہ پرورش پیدا کرتی ہے اور ان کی پرورش کرتی ہے, اور مسلمان عورت تو خواہ جاہل ہی کیوں نہ ہو دوران تربیت بچوں میں اسلام سے ایسے بیج اسے اسلام کے بو دیتی ہے کہ خواہ فساد فی الارض اور بگاڑ کے عوامل کتنے ہی مطلب سخت گیر ہوں, وہاں پر وہ ان کو برباد نہیں کر سکتے, اور ایمان کی وہ مضبوطی عطا فرماتے ہیں, اور کتنے ہی منظم انداز میں وہ تمام کو اٹھ کھڑا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. اور انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پکا سچا مسلمان بنا کر اگر یہ خواتین کسی کو کھڑا کر دیں تو ان کو خطرے کسے ان کے راستے میں ہٹانا اور صلیبی سامراج اور یہودی سازشوں کے لیے ضروری ہے. اس لیے انہوں نے سوچا کہ مسلمان عورت کے دل سے اسلامی عقیدے کو مٹا دینا چاہیے, خواتین کی ایک ایسی کھپت تیار کرنی چاہیے جو اسلام سے قطعا ناواقف ہو. محترم سامعین کرام, اس فتنے کا اصل مدعا یہ ہے کہ خواتین تعلیم حاصل کریں اور اسلام سے آزاد ہو جائے, عقیدے سے آزاد ہو جائے, اسلام میں شکوک و شبہات ان کے دلوں میں اندر پیدا ہو جائے, اور اسی کے نتیجے میں جب وہ خراب ہو جائیں گی تو ان کی گودیں خراب ہو جائیں گی. جب ان کی گودیں خراب ہو جائیں گی تو اس سے نکلنے والا ہر پرزہ دنیا کے لیے ایک عذاب بن کر دنیا کے اندر وجود میں آئے گا. سامعین کرام, اس تعلیم نسواں کا
دوسرا قدم یہ تھا کہ عالم اسلام میں کچھ اجتماعی، فکری، اخلاقی حالات پیدا کر دیے گئے کہ عورتوں کے اندر جو پردہ نامی چیز تھی اس کو انہوں نے مکمل طرح سے بگاڑ میں شمار کرتے ہوئے اس کا خاتمہ کر دیا، اور پھر غرض یہ کہ بگڑی ہوئی نئی نسل تیار ہو گئی۔ اس بگاڑ کے نتیجے میں لکھنے والوں نے اپنا حصہ ڈالا، فنکاروں نے اپنا حصہ ڈالا، ریڈیو کے نشر ہونے والے نشریات نے اپنا حصہ ڈالا، ٹیلی ویژن کے مختلف قسم کے پروگراموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے اس میں حصہ ڈالا گیا، مختلف سینما گاہوں کو استعمال کیا گیا، اور سارے کے سارے فلم کے ذریعے سے خواتین لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا گیا، اور اس طرح دوسرا اس میں اور مرچی مسالہ ڈالنے کے لیے مخلوط سوسائٹی کو جنم دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو رہی صحیح شرم تھی اور جو رہی صحیح حدود کی پابندی تھی وہ ساری کی ساری پامال ہو گئی، اور تمام کی تمام امت مسلمہ بگاڑ کا شکار ہو گئی۔ سامعین کرام، عالم اسلام کی موجودہ نسل صلیبی اور سامراج اور یہودی سازشوں کا اصل سرمایہ ہے، کیونکہ یہی نسل اسلامی عقیدے کی کمزور ہونے کی وجہ سے اسلام کی دشمن بنی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ یہودی مصنف ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ معاشرے کو بے دین بنانے میں عورت زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ کتنے وہ کوٹیشنز ہیں جس کو ہم کبھی نہیں دیکھتے، جس پر شرم کرنے کی ہمارے اندر کوئی استطاعت ہمارے اندر موجود نہیں ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم جانکاری کرتے نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو سازشیں کرتے ہیں اور شیطان کے جو پرلے ہیں وہ سارے کے سارے آگے نکل کر شیطانوں کی طرح تمام امت مسلمہ کو بگاڑ کا شکار بنا رہے ہیں، اور آج بھی ہم اندھے بگلے کی طرح صرف آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا، ہم صرف دعائیں کریں گے تو سارا کام مکمل ہو جائے گا، اور وہ اپنی مشینری کے ذریعے سے پوری دنیا پر چھا کر تمام کی تمام اندر دیمک کی طرح تمام امت مسلمہ کے اندر بگاڑ کا شکار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آج کی تعلیم یافتہ حریت پسند خواتین اپنے بچوں کے دلوں میں اسلام کے بیج نہیں بو سکتے، کیونکہ ان کے دل ہی کا یہ حال ہے کہ وہ خود ہی کمزور ایمان ہے اور اسلام سے متنفر ہیں، اور یہی ہے کہ آج کی ماں ایک مسلمان بچہ جن نہیں سکتی، بلکہ وہ بچے تو ضرور جنتی ہے، دنیا کو بچے تو ضرور دے رہی ہے، مگر ایک مسلمان بچہ اس دنیا کو نہیں دے سکتی، کیونکہ اس کی پوری ذہنیت کو اسلام دشمن طاقتوں نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور وہ اپنی منظم طریقے سے اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر کھوکھلا پن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ گرفت اس وقت تک مضبوط رہے گی جب تک کہ اسلامی قوانین کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، یا اسلام کے مفہوم و معنی کو بدل کر رکھ نہیں دیا جاتا۔ اسلام کی ہندوستان کی تاریخ میرے اور آپ کے سامنے گواہی کے طور پر موجود ہے۔ جب مسلم پسند اللہ کی آواز پر آواز اٹھائی گئی، اس وقت بھی مسلمان خاموش رہے، تو آج انہوں نے وہاں پر مختلف مساجد کے اذانوں پر آواز اٹھائی، اور پھر آج پردے کے عنوان پر آواز اٹھا رہے ہیں، اور امت مسلمہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ ذہنیتوں پر ان کی گرفت یعنی صہیونی سازشوں کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ نہ ان کے دماغ کام کرتے ہیں، نہ ان کے پاس سوچنے کا مادہ ہے، اور نہ آگے بڑھنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے، نہ اسلام کے رکھوالے بن کر اٹھ کھڑا ہونے کی ان کے اندر صلاحیت موجود ہے، اس لیے کہ ان کا سارا وقت اسمارٹ فون کے ذریعے سے بے حیائیوں کو دیکھنا، یا بیکار قسم کے مختلف ایسے ویڈیوز جس کے ذریعے سے انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچتا، اس میں یہ خواب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، مختلف قسم کے ایسے لٹریچر جو انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں، اس کو پڑھنے پڑھانے میں اتنے غرقاب ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی، یا پھر لغویات میں جو کہ معنی مطلب کے بغیر مختلف، یا تو بازار کو گھومنا ہے، یا پھر مختلف گھر میں بیکار کے بیٹھ کر بیکار کے گالم گلوچ کرتے ہوئے بیکار کی گفتگوؤں میں اپنے آپ کو محو کر لینا ہے، اسی کے نتیجے میں یہ صہیونی سازشیں میرے اور آپ پر ایسی ضربیں لگا رہی ہیں جس کے ذریعے سے اسلام متزلزل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا جہاں مسلمان بڑی کثیر تعداد میں ہوں گے، مگر وہ صابن کے جھاگ کی طرح ہوں گے،
ان کی کوئی وقت نہیں ہوگی، ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ معاشرے کے اندر ذرا نظر ثانی کر کے دیکھ لیں کہ ہر جگہ کہیں فلسطین کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کہیں یمن کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور کہیں ہندوستان کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کہیں کشمیر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کہیں افریقہ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور ہر کہیں اگر کسی کو مطلب جو ہے اگر نشانہ بنا رہے ہیں تو وہ مسلمان ہے۔ اور مسلمانوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم میں اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم کرا اٹھتا ہے، مگر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ مسلمان جہاں کہیں کراہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کسی کو احساس درد نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ذہنیتیں ہماری غلامی کا شکار ہو گئی ہیں، عقیدہ اسلام ہمارا متزلزل ہو گیا ہے، اللہ پر ہی شکوک و شبہات آ گئے ہیں، ہم خود اسلام کے دشمن بن بیٹھے ہیں، اسلام کی نہ تعلیمات رکھتے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات جب ہمارے سامنے حقوق کے ساتھ، احکامات کے ساتھ، نصیحتوں کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے ہاتھ سے ہوتا نہیں ہے، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کے دور میں اس کا اپنانا صحیح نہیں ہے، یا نہیں ہے سو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، یا ٹال مٹول کرتے ہوئے اسے پسے پش ڈال دیتے ہیں، یا تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالتے ہیں۔ کیا یہ طرز عمل بنی اسرائیل کا نہیں ہے؟ کیا یہ مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے ذہنیت نہیں ہے جو مغضوب سلسلے میں ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں مغضوب ہونے والے بندوں میں شمار نہ کیجیے، اور خود وہی طریقہ کار اپناتے ہیں۔ سامعین کرام، یہی وہ مطلب جو ہے انداز کریمہ ہے جس کے ذریعے سے امت مسلمہ تباہ و بربادی کے دہانے پر پہنچ رہی ہے۔ آئیے ذرا آج مطلب جو ہے اس دور کو پلٹ کر دیکھیں، یا اس کے اثرات کو پلٹ کر دیکھیں کہ آزادی نسواں کے ذریعے سے جو بگاڑ اس معاشرے کے اندر پیدا ہوا، تو اس بگاڑ کے ذریعے سے جو اثرات معاشرے کے اندر مرتب ہوئے، کیا اس کا احساس میرے اور آپ کے اندر ہے؟ اگر نہیں ہے تو آئیے ذرا سا مطلب جو ہے نظر ثانی کرتے ہوئے چلیں کہ میرے اور آپ کے اندر اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں، معاشرے کے اندر کیا مطلب جو ہے مرتب ہونے والے وہ اثرات ہیں جس کے ذریعے سے سارا معاشرہ تہس نہس ہو کر رہ گیا ہے۔ سامعین کرام، اس میں سب سے پہلی چیز جو متاثر کن ہوئی وہ یہی ہے کہ جنسی بے آوارگی اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ سامعین کرام، زندگی کے ہر گوشے کے اندر عورت اور مرد کے آزادانہ بے باکانہ اختلاط، یعنی ان کے میل جھول کی بنا پر جنسی آوارگی کا رجحان عام ہوتا چلا گیا اور بڑھتا چلا گیا، بدکاری عام ہوتی ہوئی نظر آنے لگی اور چھا گئی، اور اس کی بنیاد پر ایسی ننگی بے حیائی تہذیب نے جنم لیا کہ اس کے لیے اخلاق سے گری ہوئی مطلب جو ہے حرکتیں اس دنیا کے اندر وجود میں آتی ہیں، اور شرم و حیا اور شرافت کا دم گھٹتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ کیسے واقعات ہیں، ان واقعات کو باقاعدہ طور پر پیپروں کے ذریعے سے بھی نشر کیا جاتا ہے، ٹی وی کے ذریعے سے بھی اس کو بتایا جاتا ہے، اور ہم خود مطلب جو ہے مرچ مسالہ لگاتے ہوئے مختلف قسم کی وہ مطلب جو ہے مختلف قسم کی ایسی خبریں جو کہ عزت و آبرو کو لوٹنے والی ہیں، زناکاری والی ہیں، بے حیائی والی ہیں، وہ میری اور آپ کی زبانیں بیان کرتی ہیں، افکار بیان کرتے ہیں، کردار بیان کرتے ہیں۔ کسی کا گھر مطلب جو ہے عشق بازیوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا، ہر گھر کے اندر عشق بازیاں عام ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سامعین کرام، تاریخ کا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی عورت گھر سے نکل کر شمع انجمن بنی اور مجلسیں اور محفلوں کی رونق بننے لگی تو جنسی آوارگی پھیلی۔ ہم نے یونانی تہذیب میں دیکھا، رومی تہذیب میں دیکھا، مسیحی تہذیب میں دیکھا، اور یورپ کی جدید مطلب تہذیب کے ساتھ آج کے دور تک بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب عورت گھر سے باہر نکلی تو اس کے ساتھ شیطان بھی باہر نکلا، اور جب شیطان بھی ساتھ نکلا تو بے حیائی کو اس نے عام مطلب جو ہے کرتے ہوئے ساری کی ساری مطلب جو ہے حدود کو توڑ کر فساد فی الارض رونما کر دیا، اور اس گندگی میں بند کمروں میں برداشت جو نہیں کی جاتی تھی، ایسی گندگی بازاروں میں نظر آنے لگی، ایسی سڑکوں پر پھیلنے لگی۔ انتہائی قابل احترام اور پاکیزہ رشتے بھی اس سے مطلب جو ہے محفوظ نہیں رہے۔ آج مطلب جو ہے جو بند کمروں میں بیڈ روم میں ہونے والے جو مطلب جو ہے معاملات ہیں، اس کو گھر میں ماں بیٹا بیٹی سب مل کر بیٹھ کر اس ٹی وی کے اسکرین پر دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس اسمارٹ فون کے مطلب جو ہے اس پہ دیکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ بے حیائی کی وہ انتہا ہے جو اس آزادی نسواں کے فتنے کے نتیجے میں پہلی بے روی پیدا ہوگی۔ آج میں اور آپ مختلف طریقے سے علماء کو سلام کر کے ان سے سوالات پوچھتے رہتے ہیں کہ بتائیے ہم اولاد کو کس طرح تربیت دے دیں،
کس طرح انہیں مختلف قسم کی بے حیائیوں سے روکیں۔ اس بے حیائی کا بگاڑ تو یہی ہے، جہاں اس سازشوں میں اور آپ مطلب جو ہے ملوث ہیں، تو اس کا پہلا بگاڑ تو میری اور آپ کی جنسی بے راروی ہے، جو اس قوم کو، اس نوجوانوں کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچا رہی ہے۔ اسی وجہ سے ان کے پاس سوچنے والی ذہنیت نہیں ہے، ان کے پاس فیصلہ کرنے والی صلاحیت نہیں ہے، ان کے پاس اسلام کے بل بوتے پر اٹھ کھڑا ہو کر اپنے مطلب جو ہے خون سے مطلب جو ہے اسے رنگنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، بلکہ وہ بیٹھے ہوئے بے حیائی کے اس انبار میں لٹتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ دوسری جو اثر اس آزادی نسواں کا اس معاشرے کے اندر وجود میں آیا، وہ ہے خاندانوں کی بربادی مطلب جو ہے دنیا میں وجود میں آئی۔ سامعین کرام، خاندانی نظام عورت ہی سے قائم کیا جاتا ہے، اور اسی کے اندر اندرونی نظم و نسق کو بھی سنبھالنے والی خواتین ہی ہوتی ہیں، جو گھر سے باہر ہونے لگی، گھر سے باہر جانے لگی، گھر کے باہر کی مطلب نگری کو اس نے سجانا شروع کر دیا، تو ہوا یہ ہے کہ بیرون مصروفیات نے اس کے اوقات کو گھیر لیا، خاندان کا نظم بالکل بکھر کر رہ گیا۔ اس نے جو کچھ حاصل کیا، اس کی قیمت گھر کی بربادی کی شکل میں ادا ہونے لگی، اور خاندان معاشرے کا بنیادی جہاں پتھر نظر آتا تھا، جب یہ جگہ سے ہٹا تو سارا معاشرہ درہم برہم ہو کر رہ گیا، اور خواتین مرد کے لیے وجود سکون جہاں ہوا کرتی تھی، آج وہ نہیں رہی، بلکہ ان کے درمیان وہ محبت بھی باقی نہیں رہی، جس کی وجہ سے زندگی کے نشیب و فراز میں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے۔ والدین اور اولاد کے درمیان جو مضبوط گٹھ بندھن مطلب ہوا کرتا تھا، وہ اولاد کے لیے والدین مرکز محبت ہوا کرتے تھے، یہ مرکز ان سے چھن گیا، وہ نرسنگ ہوم کے حوالے ہو گئے۔ والدین کے بڑھاپے کا سہارا ان کی اولاد جہاں پہ ہونی چاہیے تھی، وہ سہارا ٹوٹ کر رہ گیا، وہ انتہائی بے بسی اور کمسری کی حالت میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اولڈ ہوم دنیا میں وجود میں آئے، بچے حسن سلوک کا جو رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا، اس سے دستبردار ہو گئے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اولڈ ہوم میں اپنے والدین کو رکھا، اور جو خواتین ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو نرسنگ ہوم کے حوالے کر دیا۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ خاندان کا ٹوٹنا، جس کے نتیجے میں ساری اکائی ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئی، اور سارا معاشرہ تہس نہس ہو کر رہ گیا، جہاں پر باقاعدہ طور پر اللہ رب العالمین نے دو جنسوں کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر انسان کی وہ تربیت کا سامان پیدا کیا تھا کہ جس کے ذریعے سے اقامت دین کا کام سر انجام دینا چاہیے۔ وہاں پہلی مطلب یہ ہے جو اسکول کا مدرسہ تھا، وہ گھر تھا، جس میں ماں اس کی رکھوالی کرتی تھی، اسے بہترین مطلب جو ہے پروان اور ترقی کی راہ پر لے جاتی تھی، اس کی ذہنیت کو بناتی تھی۔ جہاں وہ باہر نکل آتا تو باپ اس کی رہنمائی کرتا، اپنے پیسے سے اس کی رہنمائی کرتا، اسے مختلف سہولتیں بہم پہنچاتا، اور دونوں کی تربیت ہی کے نتیجے میں وہ عروج تک پہنچتا تھا۔ یہی طریقہ کار تھا، مگر اس کو تہس نہس کر رکھ دینے میں، خاندان کی وہ اکائی کو توڑنے میں، یہی مطلب جو ہے سب سے بڑا مطلب فتنہ ہے جو آزادی نسواں کے ساتھ دنیا میں وجود میں آیا تھا۔ تیسرا فتنہ جو اس کا اثر جو ہوا، اس فتنے کے نتیجے میں تیسرا اثر جو دنیا میں وجود میں آیا، وہ ہے حقوق اور ذمہ داری میں عدم توازن ہونے لگا۔ سامعین کرام، مرد کو باہر کی ذمہ داری عطا کی گئی ہے۔ کل کی کلاس میں ہم نے بڑی تفصیل کے دیکھا تھا کہ نان نفقہ اور معاشی ذمہ داری مرد پر عائد کر دی گئی ہے، خواتین پر نہیں ہے۔ بچے پالنا خواتین کی ذمہ داری عطا کی گئی، اور دکھ درد سہنا خواتین کے لیے رکھا گیا، محبت اس کے اندر ڈال دی گئی، اور گھر کے میدان کو بہترین انداز میں گھر بنانے کی صلاحیت خواتین کے اندر رکھی گئی، اور مرد کو باہر کی ساری ذمہ داریاں اس کے حوالے کر دی گئی۔ مگر ہوا یہی ہے کہ عدم توازن مطلب ہوا کہ خواتین کو گھر کی ذمہ داریاں تو لازمی سنبھالنا ہے، کوئی مرد بچے پالتے ہوئے نہیں بیٹھ سکتا، کوئی مرد گھر کے اندر پکوان کر کے خواتین کو کھلاتا ہوا کبھی نظر نہیں آتا، بلکہ وہ تو صرف مطلب جو ہے باہر کے لیے بنا ہے، باہر سے آئے گا تو آرام کرے گا، اسے کھانے کی ضرورت ہے۔ خواتین باہر نکلنے لگی، باہر کی وہ ساری ذمہ داریاں جو خواتین نوکریاں کرتے ہیں، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ وہ گھر کے باہر نکلتی ہیں، گھر کا سارا مطلب جو ہے وہ ذمہ داریوں کو نبھاتی ہیں، ان تمام ٹینشنوں کے ساتھ گھر میں آتی ہیں، تو وہاں بچے اس کے منتظر نظر آتے ہیں، رشتہ دار اس کے منتظر نظر آتے ہیں، شوہر اس کا منتظر نظر آتا ہے، اور وہاں کی وہ ساری ذمہ داریاں وہ بحسن خوبی انجام دینے کی کوشش کرتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں عدم توازن واقع ہوتا ہے، اور پھر خاتون مختلف طریقے سے یا تو بچوں کا قتل کر دیا جاتا ہے،
یا بچوں کو اس دنیا میں آنے ہی سے روک دیا جاتا ہے، یا نہیں ہے تو پھر مطلب جو ہے مختلف قسم کے جھگڑے جو دنیا میں وجود میں آ رہے ہیں وہ اسی عدم توازن ہی کے نتیجے میں دنیا میں وجود میں آئے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا مطلب جو اثر معاشرے کے اندر اس آزادی نسواں کے ذریعے سے پیدا ہوا وہ ہے عورت سے ہمدردی کے جذبات میں کمی واقع ہونے لگی۔ سامعین کرام، عورت کمزور پیدا کر دی گئی ہے، عورت کے اندر بہت زیادہ نرماہٹ ہے، عورت بہت زیادہ سختیاں برداشت نہیں کر سکتی، وہ بہت زیادہ مشقت والے کام بھی سر انجام نہیں دے سکتی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے گھر کے اندر کی ذمہ داریاں عطا کی گئی ہیں، گھر کے اندر کے کام اس کے اپنے حساب سے اس کی اپنی طاقت کے مطابق ہیں، تو اس وجہ سے اسے ویسی ہی طاقت عطا کر دی گئی ہے۔ اسی کے نتیجے میں اسلام کی جو روح مجھے اور آپ کو مردوں کو نصیحت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، ان کے نان نفقے کی ذمہ داری کو قبول کیا جائے، انہیں مختلف تحفوں کے ذریعے سے ان کی دل جوئی کی جائے اور مختلف ان کو مدد کیا جائے۔ یہ تمام وہ ذمہ داریاں اور وہ حقوق ہیں جو مردوں کے ذریعے سے عورتوں کو عطا کر دیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اسے سہولتیں بہم پہنچائی جاتی ہیں، آسانیاں آتی ہیں اور وہ اپنا کام بحسن خوبی انجام دیتی ہیں۔ مگر جہاں آزادی نسواں نے آواز اٹھا کر خواتین کو باہر لا کر کھڑا کر دیا تو اسی کے نتیجے میں مردوں کے اندر جو نرم دلی ان کے اندر پیدا ہونے والا جو گوشہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، ہمدردیاں ختم ہو گئی۔ اس نے آواز کو پکار کر جو آواز اٹھائی وہ یہی ہے کہ گھر کے اخراجات چلانے کے لیے جتنا میں حصہ ڈالتا ہوں اتنا تم بھی ڈالنا چاہیے، تم بھی چلو کام کرو، میں بھی چلو کام کرتا ہوں، پھر دونوں مل کر اس گھر کو چلانے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ اسی کے نتیجے میں عدم توازن ہوا اور جو ہمدردی اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے تھی وہ کوئی کمی بیشی، جب عورت گھر سے باہر نکل کر وہ واپس گھر بھی آ جاتی ہے تو وہ اپنے حقوق کے اندر کوئی کمی بیشی برداشت نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی آواز کے ساتھ یہ آواز اٹھاتا ہے کہ گھر کے کام کاج تو ہونے ہی چاہیے، گھر کی ذمہ داریوں کو تم ہی نبھانا چاہیے، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی تو اس وقت بھی عورت ہی کو موجب الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں جو نقصان سب سے زیادہ ہوا وہ دنیا کے اندر تربیت کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا، اور اسی کے نتیجے میں جو محبت، جو معدت اور جو مختلف ہمدردی اور نرم مزاجی جو واقع ہونے چاہیے تھی وہ سارے جذبات بالکل پوری طریقے سے خاندانوں کے اندر، مردوں کے اندر بالکل محو ہو کر رہ گئے۔ سامعین کرام، اتنا ہی نہیں بلکہ معاشرے میں اور بھی بہت سارے اثرات رونما ہوئے۔ جب ہم نظر ثانی کر کے معاشرے کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں مجھے اور آپ کو خواتین کے خود کفیل ہونے کی اور مردوں پر ان کا انحصار ختم ہونے کی جو حیثیت مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، اس کی بنا پر خواتین معمولی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق مانگتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، اور معاشرے کے اندر طلاق ریٹ بڑی کسی کے ساتھ اوپر اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہر گھر کے اندر طلاق شدہ خواتین بیٹھی ہوئی ہے اور ہر تھوڑے دنوں کے بعد طلاق لیتی ہوئی خواتین مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے خود کفیل ہو کر اپنے آپ کو عروج پر پہنچا دیا ہے، انہیں مردوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان پر انحصار نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کماتی ہیں اور خود کھا سکتی ہیں، تو پھر اس بات پر وہ کس بات پر وہ شوہروں پر انحصار ہوں گی، کیوں ان کی گالیاں سنیں گی، کیوں ان کی ڈانٹ ڈپٹ سنیں گی؟ اس وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے نتیجے میں آواز اٹھاتی ہیں اور طلاق ریٹ بڑھتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ اثر ہے فتنہ آزادی نسواں کا۔ اتنا ہی نہیں، معاشرے پر اور بھی اثرات ہوئے۔ ایک اثر یہ بھی ہوا کہ خواتین جہاں لڑکیاں شادی ہونا چاہیے وہاں پہ بن بیائی لڑکیوں کی تعداد بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ معاشرے کے اندر بڑی تعداد میں ہر گھر کے اندر لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں اور وہ شادی کی ضرورت سے انکار بھی کرنے لگی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس شادی کے نتیجے میں جہاں ظلم و ستم ہوتا ہے، جہاں پر خود انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ گھر کی زندگی ہی بہتر ہے، میں خود کفیل ہوں کیونکہ میں پڑھائی کی ہوں، اس پڑھائی کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، مجھے نوکری کرنا چاہیے اور اسی نوکری کے نتیجے میں خود کفیل بن جاتی ہوں۔ اس وجہ سے وہ شادیوں سے انکار کرنے لگی ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ جو خواتین ہیں وہ بن بہائی بھی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور اب انہیں مردوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی آواز کے نتیجے
نتیجے میں معاشرے کے اندر ایک بڑی بے حیائی نے جنم لیا، اور وہ ہے عورتوں کے درمیان زنوشو یا مردوں کے درمیان زنوشو۔ یہ ہے وہ لوط علیہ السلام کی وہ قوم کی مطلب جو ہے وہ خرابی جو آج دنیا میں وجود میں آئی۔ اس کا سدباب کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کا سدباب وہی ہے کہ خواتین پھر سے مطلب شادیاں کرنے لگے اور اس کے نتیجے میں ساری بے حیائی ختم اس دنیا سے ہو سکے۔ سامعین کرام، یہ وہ اثرات ہیں جو معاشرے کے اندر مرتب ہو رہے ہیں، اور میں اور آپ آنکھیں بند کیے ہوئے اسلام دشمن مطلب طاقتوں کو عروج دینے میں مطلب میں اور آپ حصہ ڈالتے ہوئے تعاون کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہاں اور بھی اثرات مرتب ہوئے۔ ایک اثر یہ بھی ہوا کہ عشق بازیاں، زناکاریاں بڑی مطلب جو ہے اچھے اس کے ساتھ منظر عام پر آنے لگی۔ کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں ہے۔ لوگ اب عشق بازیاں کرتے ہیں، لو میرج کرتے ہیں، اور اس کو برا مطلب تصور نہیں کرتے، بلکہ پہلے چھپا کر کیا کرتے تھے۔ عشق بازیوں کا اظہار کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی، بلکہ آج کل تو فخریہ انداز میں اپنے عشق و محبت کی کہانیاں سنا کر لوگ چسکارے لے کر باتیں کرتے ہیں، اور ہر گھر کے اندر عشق بازیاں عام ہیں۔ کیا میں اور آپ نے سورہ احزاب اور سورہ نور کا مطلب مطالعہ نہیں کیا، جہاں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو احکامات عطا کر دیے، ان احکامات میں بے حیائی کو روکنے والی زبان پر بھی مطلب جو ہے اس میں لوگ تھام لگائی گئی، مگر ہم نے کیونکہ ذہنیتوں پر یہ گرفت آزادی نسواں کی اس صہیونی سازشوں نے جکڑ بندی کر دی ہے، تو جس کے نتیجے میں نہ مجھے سوچنے کی صلاحیت ہے، نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، بلکہ ہر جگہ میں اور آپ خود اسلام کو برباد کرنے میں، اسلام کو تہس نہس کرنے میں، اسے مغلوب کرنے میں خود ہمارا حصہ ہے، جبکہ ہم باطل کی طرف نظر اٹھا کر بار بار اسے موجب الزام ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقت ہم خود مطلب امت مسلمہ آج کی جو حالت ہے وہ خود ہم اسلام کو تباہ و برباد کرنے میں اپنا حصہ ڈال کر، اپنا مطلب یہ حصہ ڈال کر خود مطلب جو ہے اس کی بربادی کا ہم شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سامعین کرام، اتنا ہی نہیں، اثر یہ بھی ہوا کہ عورت پر دوہری ذمہ داری جب ڈال دی گئی، یعنی معاشی ذمہ داری بھی اور اولاد کی پرورش کی ذمہ داری بھی جب یہ ڈال دی گئی، تو اس کے نتیجے میں عورت اس کو برداشت نہ کر سکی۔ اس برداشت نہ کرنے کے نتیجے میں، کیونکہ گھر کے اندر جو بچے مطلب جو ہے اس کے جنم لے رہے تھے، ان کی پرورش کرنا اس کے لیے محال ہو گیا۔ اسی کے نتیجے میں پہلی چیز جو ہوئی وہ اس کا قتل عام ہونے لگا۔ یہ پہلے ہی مطلب جو ہے جانکاری کر کے، حمل سے پہلے ہی معلومات کرتے ہوئے اس نطفے کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی۔ نمبر دوسرا جو کام ہوا کہ جو بچے وجود میں آئے ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو بچوں کو آیاؤں کے حوالے کر دیا گیا، نرسنگ ہوم کے حوالے کر دیا گیا، یا نہیں ہے تو ٹی وی کے سامنے ان کو بٹھا کر رکھ دیا گیا، جہاں کارٹون کے ذریعے سے، جہاں مختلف قسم کے کہانی کنتھیوں کے ذریعے سے ان کی ذہن سازی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر نہ مجھے سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ سوچنے کی صلاحیت ہے، نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، بس صرف اپنی ذمہ داریوں سے باز رہنے کے لیے وہ ایک تمام کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم خود ہندوانہ نرسنگ ہوم میں اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں، جہاں مختلف قسم کے عیسائی نرسنگ ہوم میں ڈالتے ہیں، یا پھر آیا جو ہوتے ہیں وہ غیر مسلمین کو لے آ کر ان کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں مطلب جو ہے چیپ مطلب جو ہے لیبر کی ضرورت ہے۔ اسی کے نتیجے میں جو حال ہوا کہ ان کی ذہنیتوں کو اسی طرح برباد کر کے رکھ دیا گیا، تو پھر جو میری اور آپ کی اولاد ہے وہ کیسے صحیح مسلمان بنے گی، وہ کیسی سچی مسلمان بنے گی، وہ کس طرح سے اللہ کے کلمے کو علمبردار اس کا اٹھا کر علمبردار بننے کی کوشش کرے گی۔ سامعین کرام، سوچئے، غور و فکر کیجئے، اس وقت محاسبے کا وقت ہے، اس وقت بیداری کا وقت ہے، اس پر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کا وقت ہے کہ میری اور آپ کی یہ گراوٹ کا کیا مطلب نتیجہ نکلے گا اور کس حد تک نکلے گا۔ وہی وہ تو دور آنے والا تو ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ قیامت کا ایک آخری دور ایسا بھی آنے والا ہے جہاں تبلیغ دین کا کام ایک جانور کرے گا، اور وہ ایک کھو سے نکلتا ہوا امت کو مختلف مطلب جو ہے تبلیغ دین کرتا ہوا دوسرے کھو تک پہنچ جائے گا۔ شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے کہ آج کیا میری اور آپ کی زبانیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ان کے اندر انقلابات وجود میں نہیں آتے؟
کیا इन ذہنوں کے اندر سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے؟ تو اس وقت میری اور آپ کی پکڑ کیا ہوگی؟ جہاں اس امت مسلمہ کو اگر پیغام رسانی کا کام سر انجام نہ دیا جائے اور وہ بگاڑ کا شکار ہو جائے تو اس وقت پکڑ میری اور آپ کی کیسی ہوگی؟ یہ سوچئے، کیونکہ خبر کی کال کوٹری میں میں اور آپ تنہا ہوں گے، کوئی میرا اور آپ کا ساجی نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں کیڑے مکوڑوں سے بھری ہوئی ہے، اور مجھے اور آپ کو ویسی جگہ پر اللہ رب العالمین پکڑے گا، گھسیٹے گا، اور جو وعید سنائی گئی وہ یہ ہے کہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے سنتوں کو ختم کر دیا، جنہوں نے اس کے فروغ میں اپنا حصہ نہیں ڈالا، قرآن مجید مثال دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بندر بنا دیا گیا تھا، ایسے لوگوں کو عذابات کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ آج بھی اگر ہم آنکھیں نہ کھولیں تو میرا اور آپ کا انجام بھی عنقریب ویسا ہی ہونے والا ہے۔ سامعین کرام، آئیے اثرات کی طرف دیکھیں تو معاشرے کے اندر اس تاریخ آزادی نسواں کا جو فتنہ ہے، اس کے ذریعے سے جو اثرات مرتب ہوئے، ان میں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ اس دوہری ذمہ داری نے خواتین کے جسموں اور ان کے ذہنوں اور ان کے نفسیات پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق جو تحقیق کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ ان کے جسموں اور ذہنوں اور نفسیات پر جو اثرات مرتب ہوئے، اس کے نتیجے میں امراض جو ہے بڑھتے ہوئے چلے گئے، الگ الگ قسم کے شدید قسم کے امراض وجود میں آئے اور اموات کا تناسب بڑھتا ہوا چلا گیا۔ اتنا ہی نہیں، اثر یہ بھی آیا کہ طلاق کے نتیجے میں جو اولاد دنیا میں وجود میں آئی، ان کا حال تو بدتر سے بدتر ہوتا چلا گیا، کیونکہ ان کی تربیت جہاں ماں باپ دونوں مل کر کرنا چاہیے تھا، وہاں جو ہے نہ باپ رہا، نہ کہیں ماں رہی، اور کہیں وہ یتیم خانے کے حوالے ہو گئے۔ سامعین کرام، جب ایسے بچے دنیا میں وجود میں آئے جن کی صحیح تربیت نہ ہو سکی تو ان کی ذہنیت بدظن ہونے لگی، ان کی ذہن بدگمان ہو گئے، ان کے اندر نفرت و انتقام کی آگ میں وہ جلتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آئے، اور ان بچوں کے متوازن ذہنی نفسیاتی اٹھان نہیں ہو رہی، تو اس لیے نسل مغرب معاشرے کے اندر نظر اٹھا کر دیکھیں تو مختلف قسم کے طرح طرح کے مسائل مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ کہیں ڈپریشن نظر آتا ہے، کہیں قتل و غارت گری نظر آتی ہے، کہیں انتقام کی آگ بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے، اور کہیں جو ہے والدین سے انتقام لینے کے لیے بچے الگ الگ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، بہت ساری لسٹ ہے، اس پر اگر غور کر کے دیکھا جائے تو یہ بے شمار ایسے قسم کے اثرات ہیں جو معاشرے کے اندر بگاڑ کو پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کی ہوئی ہے۔ سامعین کرام، سوچنے کی ضرورت ہے، سامعین کرام بیدار ہونے کی ضرورت ہے، سامعین کرام اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، سامعین کرام عزائم کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تبھی کہیں جا کر اپنی اصلاح ہوگی، تب کہیں جا کر معاشرے کی اصلاح ہوگی، تب کہیں جا کر امت کی اصلاح ہوگی، اور تبھی کہیں جا کر انسان وہ کام کر جاتا ہے جو وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ خود جو ہے عزت و آبرو نہیں کیا کرتے تھے اور خود لوٹ مار کیا کرتے تھے، اوس اور خزرج کی لڑائیاں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ایسی جو ہے غارت گیر قوموں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ جب اللہ کے حوالے کر دیا، عزائم پختہ ہو گئے، یقین کامل کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی زندگیاں بدل کر رکھ دی۔ اسی کے نتیجے میں معاشرہ اسلامی جو ہے معاشرے کی شکل میں وجود میں آیا، اسی کے نتیجے میں اسلام چلتا پھرتا ہوا نظر آیا۔ مگر یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، سامعین کرام اس کے لیے جب اٹھ کھڑے ہوں تو یہ اتنا بھی مختصر وقفہ نہیں ہے کہ آج ہم بولیں تو ایک سال کے اندر پورا معاشرہ جو ہے اسلامی معاشرہ بن جائے، ایسا بھی ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس کے لیے مختلف قسم کی نسلیں کھپت لگائی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر اسلامی وجود آتا ہے، اور تبھی کہیں جا کر اسلام چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ کیسا معاشرہ چاہتے ہیں، میں اور آپ اپنی نسلوں کو کیسا چاہتے ہیں، میں اور آپ اس خبر کی کال کوٹری میں اپنے آپ کو کس مقام پر رکھ کر کیسا جو ہے مرحلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے کیا ہم صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں، یا پھر اپنے بچوں کے لیے وہ موجب سزا جو ہے بنانا چاہتے ہیں، جہاں انہیں گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی
وہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا میں اور آپ ان کے لیے تیار ہے؟ اگر نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ شاعر بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے، یہ زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، یہ ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد۔ نہ پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی، نہ پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ سامعین کرام، میں اور آپ اس امت مسلمہ کی اس معاشرے کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں؟ آج سونے سے پہلے اپنی تنہائی کے اوقات میں ضرور سوچئے۔ یہ تاریخ کے مختلف جھروکے مجھے اور آپ کو پیغام دیتے ہیں کہ جو تباہی ان سازشی طاقتوں نے کی، ایک لمبے وقفے تک چلنے کے بعد، صدیوں کی محنت کے بعد، جہاں وہ 16ویں صدی سے انہوں نے آغاز کیا تو 20ویں صدی پر پہنچنے کے بعد انہوں نے پوری دنیا کو اس کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ایسی پلاننگ مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی پلاننگ کے ساتھ مجھے اور آپ کو اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی نصیحت یہی ہے کہ مرد حضرات نسل انسانی کو صحیح کرنے میں ان کا اتنا حصہ نہیں ہے جتنا خواتین کا ہے۔ خواتین کو آج بیداری کی ضرورت ہے، خواتین کو آج مطالعے کی ضرورت ہے، خواتین کو آج ذہنی سطح پر اپنے ذہن کو سازگار کرنے کی ضرورت ہے، ذہنی طور پر دینی معلومات سے آشکارا ہونے کی ضرورت ہے، دینی علم اپنے آپ کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس سے محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتینوں کو عزم کر کے اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ گھر بنائیں گے، ہم وہ قوم کو تیار کریں گے جو اس معاشرے کے اندر انقلاب فی سبیل اللہ لے کر اٹھ کھڑا ہوگا۔ اگر وہ عزم کر لے تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ معاشرے کو بگاڑ کے لیے اس کے لیے راہ آسان کرتا رہے۔ سامعین کرام، عزم کریے، ارادہ کریے، اٹھ کھڑے ہو جائیے، اپنے گھروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اطراف میں رہنے والے پڑوسیوں کو، اپنی جہاں جہاں تک پہنچ ہے ان سب کو نیک کام کرنے کے لیے اپنی زبان کو کھولیے، اپنی صلاحیتوں کو ابھاریے اور اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے اور اپنے کردار کے ذریعے سے معاشرے کو صحیح پیغام دیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح سوچنے والا ذہن عطا فرمائے، صحیح رخ کے ساتھ عمل کرنے والا کردار عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر، صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنے والے عزائم جہاں بلند ہوئے ہیں ان میں استحکام عطا فرمائے، انہیں استقامت عطا فرمائے اور صحیح رخ کے ساتھ اسے عمل پیرا ہونے کے لیے تمام سہولتیں اور تمام صفات مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔